السلام علیکم بچوں میں آج آپ کو ایک سٹوری سناؤں گی حضرت سلیمان علیہ السلام کی اور جنوں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ایک ایسے پیغمبر تھے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی قوت دی ہوئی تھی کہ وہ ہر ایک سے اپنی بات منوا لیتے تھے، اور انہیں ان کی سمجھ بھی آ جاتی تھی لینگویج کی، یعنی کہ ان کی زبان کی بولی کی، جیسے وہ پرندے ہیں ان کی بھی انہیں زبان کی سمجھ آ جاتی تھی، اور پھر ہوا ہے اسے بھی وہ حکم دیتے تھے، وہ بھی ان کا تخت ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتی تھیں، اور جو بھی وہ کہتے تھے وہ ویسے ہی کرتی تھی۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک یہ بھی دیا ہوا تھا کہ وہ جنوں کے بھی بات سن لیتے تھے اور ان سے کر بھی لیتے تھے، اور صرف بات ہی نہیں سن سکتے تھے یا کر سکتے تھے، بلکہ وہ تو ان سے ہر کام بھی کروا لیا کرتے تھے۔ تو اب ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں جنوں سے ایک مسجد بنواؤں گا، جو جہاں مسجد اقصی ہے ادھر ہی اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو بابرکت جگہ کہا ہوا ہے ادھر تو نماز پڑھنے کا بھی بہت ثواب ملتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ میں یہاں ایک بہت اچھی سی پیاری سی مسجد بنواؤں گا۔ تو جنوں سے کہا کہ تم لوگوں نے بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہے، اگر کسی نے کوئی بھی بات میری نہ سنی یا کام نہ کیا تو میں اس کو پنش کروں گا۔ آپ کو پتہ ہے جنوں میں بھی کچھ تو جن ایسے ہوتے ہیں وہ تو آرام سے بات سن لیتے ہیں اور ان کی سمجھ بھی آ جاتی ہے، مطلب انہیں سمجھ آ جاتی ہے، اور وہ جو بھی بات کہیں وہ جلدی جلدی کام کر لیتے ہیں۔ اور کچھ جن ایسے ہوتے ہیں اتنے ڈھیٹ ہوتے ہیں وہ بات ہی نہیں سنتے، وہ تو انہیں تو جو مرضی کہتے رہو وہ بات نہیں مانتے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے انہوں نے کہا انہیں جنوں سے اگر کسی نے میری بات نہ مانی میں اس کو بہت پنش کروں گا، میں اس کو سمندر میں گوتے ڈلواؤں گا۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام ایسے کرتے تھے، اگر جن ان کی بات نہیں مانتے تھے تو وہ ان کو رسی سے باندھ کے سمندر میں گوتے لگواتے تھے۔ تو پھر اس لیے سارے جن ان سے بہت ڈرتے تھے۔ وہ جیسے ہی سامنے دیکھتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، وہ کہتے تھے ہم کہیں نظر نہ آ جائیں اور ہمارے سے کوئی مسٹیک نہ ہو جائے تو جو پھر ہمیں پنش ملے، اس لیے وہ ادھر ادھر کھسک جایا کرتے تھے، کوئی ادھر نکل گیا کوئی ادھر نکل گیا بھاگ گیا، کہ ہم کہیں اگر پکڑے گئے پھر۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ سوچا کہ یہ میرے سامنے تو ہر وقت ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جب میں چلا جاتا ہوں تو پھر میرا کام نہیں کرتے، پھر کام ادھر ہی پڑا رہتا ہے۔ تو انہوں نے جب مسجد بنوانے کا ڈیسائیڈ کیا تو انہوں نے اس سے پہلے انہیں کہا کہ میرے لیے یہاں سامنے جہاں مسجد بنوانی تھی اس کے سامنے ایک چھوٹا سا اپنا گھر بنوایا، گھر مطلب روم بنوایا۔ تو وہ ایک گلاس کا روم تھا، یعنی کہ شیشے کا، یعنی اس میں سے وہ دیکھتے رہتے تھے کہ جن کیا کر رہے ہیں، انہیں پتہ چل جاتا تھا۔ اور یہ ہے کہ گرمی سردی سے بھی وہ بچ جاتے تھے اندر، جب شیشے کے گھر کے اندر رہ رہے ہوتے تھے، اور یہ ہے کہ ہوا بھی زیادہ نہیں آتی تھی۔ تو اب انہوں نے آرڈر دیا ہوا تھا کہ یہ جو مسجد ہے میرا ہیکل ہے۔ اس زمانے میں مسجد تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں ہیکل کہتے تھے اس کو، عبادت گاہ کو۔ تو انہوں نے کہا میں نے ایک ہیکل بنانا ہے، اور وہ اتنا پریٹی ہونا چاہیے کہ عام مسجدوں سے بہت بگ بھی ہونا چاہیے اور بہت زیادہ پریٹی بھی ہونا چاہیے۔ تو اس لیے جنوں سے کہا کہ آپ کو جس بھی کنٹری سے کوئی بھی چیز اچھی لگتی ہے تو یہ یہاں لگانے کے لیے تو وہ آپ کو لانی پڑے گی۔ تو جنوں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ جن جو ہیں وہ تو بہت طاقتور ہوتے ہیں، کچھ جن تو ایسے بیچارے کوئی بچے ہوتے ہیں اور کچھ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان سے کام نہیں بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو تندرست والے جن تھے جو کافی ہیوی طاقت والے تھے، انہوں نے کہا ہاں جی ہم لے کے آئیں گے۔ اب جی انہوں نے جب سٹارٹ کی
تو جن جاتے تھے اور بہت پیاری پیاری چیزیں لے کے آتے تھے وہاں لگانے کے لیے، اور بہت سارا دن کام کرتے تھے، صبح سے لے کے رات تک کام کرتے تھے، تھک ہو جایا کرتے تھے، لیکن وہ انہیں ڈر ہوتا تھا اگر بات نہ مانی تو انہوں نے ہمیں سے پنشمنٹ دینی ہے، اس لیے وہ بات مانتے رہتے تھے۔ ایسے کرتے کرتے نا تو تقریباً نا وہ جو تھی مسجد یا ہیکل جو بھی تھا وہ تقریباً بننے کے نزدیک آ گیا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی نا طبیعت تھوڑی تھوڑی خراب ہونے لگ گئی، انہوں نے کہا میری طبیعت تو خراب ہونے لگ گئی ہے، تو اگر تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو انہوں نے تو کام چھوڑ کے بھاگ جانا ہے، تو میں ایسے کرتا ہوں ان کے سامنے ہی نا وہ اس روم کے اندر ہی ایک سٹک لے کے نا تو ایسے بیٹھ جاتا ہوں جیسے میں نے نا ابھی اٹھنے لگا ہوں۔ اب وہ اس پوزیشن میں بیٹھ گئے، سٹک لی جس کے ساتھ انہوں نے ٹیک لگائی اور ایسے کر کے بیٹھے کہ بس میں جیسے اٹھنے لگا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا ہوں یا سوچنے لگا ہوں۔ اب جن جو تھے وہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نا سائڈ سے گزرتے تھے، سامنے سے گزرتے ہی نہیں تھے، کہ اگر سامنے سے گزرے تو انہوں نے ہمیں بلا لینا کہ یہ تم کیوں بار بار ادھر سے گزر رہے ہو اور کیا تم کام کر رہے ہو، تم تو کام ہی نہیں کر رہے، صرف دوڑیں ہی لگا رہے ہو۔ تو اس لیے نا وہ سائڈ سے ہو کے گزرتے تھے اور نا کام کرتے جا رہے تھے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کے نا وہیں پہ ڈیتھ ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ٹائم پورا کر دیا، اپنے پاس بلا لیا۔ تو لیکن نا وہ اسی پوزیشن میں بیٹھے رہے اور وہ بناتے رہے، مسجد بناتے رہے۔ جب ساری مسجد بن گئی نا تو ایک جن آگے سے گزرا، تو انہوں نے کہا میں آگے سے گزرا ہوں تو انہوں نے مجھے بلایا نہیں ہے کہ بھائی تم یہ کام کرو یا نہ کرو۔ پھر اس نے جا کے نا پھر وہ دوبارہ سے گزرا، اس نے دیکھا ابھی بھی نہیں بلایا، پھر اس نے فرینڈ جن سے جا کے کہا کہ دیکھو یہ نا حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہمیں بلایا نہیں ہے، میں 2 دفعہ آگے سے گزرا ہوں، چلو آؤ اب ہم سارے اکٹھے ہو کے گزرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بلاتے ہیں کہ نہیں۔ تو وہ سارے گئے تو وہ نہیں آگے سے گزرے ہیں تو وہ نہیں انہیں بلایا۔ اب انہوں نے کہا کوئی بات ہے صحیح، یا تو ان کی طبیعت خراب ہے اور یا پھر یہ ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا۔ جنوں نے کیا کیا کہ سارے جنوں نے کہا اکٹھے ہو کے نا ہم دیکھتے ہیں، تو ایسے اتنے میں نا انہیں ایسے بیٹھے بیٹھے نا بہت عرصہ گزر چکا ہوا تھا، اتنے سال ہو گیا تھا، 6 مہینے ہو گئے تھے، تو وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جو ہے نا اصل میں جو پیغمبروں کے جسم ہوتے ہیں نا ان سے نہ بدبو آتی ہے اور نہ ہی وہ ڈسٹرائے ہوتے ہیں، یعنی انہیں کوئی کیڑا شیڑا نہیں کھا سکتا، اس لیے نا وہ ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن نا ان کی جو سٹک تھی نا اس کے نیچے آ کے دیمک جو ہے نا اس نے اس کو کھایا اور وہ پھر ان بیلنس ہو گئے، ان کا بیلنس ٹھیک نہیں رہا تو وہ آگے کو گر گئے۔ جب آگے کو گرے تو جنوں کو پتہ چل گیا کہ اب تو یہ جو ہے نا نیچے گر گئے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ نہیں ہے۔ اب جنوں نے کیا کیا، سارے جن آ گئے، انہوں نے کہا کہ ہم ایسے کرتے ہیں کہ ساری چیزیں یہاں سے اٹھا کے لے جاتے ہیں، ہم تو اتنی کاسٹلی اتنی مہنگی مہنگی چیزیں لے کے آئے تھے، اتنی دور سے لے کے آئے تھے، اب ہم ادھر کوئی بھی چیز نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اپنے ساری ٹائلیں پتھر جو بھی بچے ہوئے تھے نا، اب جو بلڈنگ تھی وہ تو بن چکی تھی، ماسک تو بن چکی تھی، لیکن جو بھی چیزیں باقی بچ گئی ہوئی تھی نا وہ ساری کی ساری اٹھا کے لے گئے۔ اس طرح سے نا وہ جگہ بھی صاف ہو گئی اور مسجد بھی تیار ہو گئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا پھر اتنی دیر میں پتہ بھی چل گیا، پھر اس کے بعد انہیں خیر چلو دفن شفن کر دیا۔ لیکن نا ہمیں اس سے کیا پتہ چلتا ہے، ایک یہ کہ جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، اگر ڈریں تو پھر یہ اور ڈراتے ہیں، اور یہ بھی ہماری طرح یہ کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہوئی ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ ہمارے سے پاورفل نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے اوپر پڑھ کے پھونک مار رہے ہیں نا سورۃ الناس اور سورۃ الفلق اور آیت الکرسی، تو پھر ہمارے اوپر کوئی جن جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، کوئی ہمارے اوپر اٹیک نہیں کر سکتا۔ پڑھ کے اپنے یا ہاتھوں کے اوپر پھونک مار لیں اور پورے جسم کے اوپر وہ ہاتھ مار لیں یا اپنے اوپر پوری کی پوری پھونک مار لیں، تو پھر ہمیں جن شن کوئی
چیز بھی تنگ نہیں کر سکتی۔ اور پھر ویسے بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جیسے طاقت دی ہوئی تھی ایسے ہر ایک کو طاقت دی ہوئی ہے کہ ہمیں ہر ایک کو دوسروں کی بات تو ماننی چاہیے، جیسے ہمیں اپنے پیرنٹس کی بات ماننی چاہیے، ہمیں اپنے ٹیچرز کی بات ماننی چاہیے، ورنہ پنش ملتی ہے۔ تو پنش سے بہتر ہے کہ ہم بات ہی مان لیں۔ تو اچھا بچوں، اب آج کی سٹوری تو میں اتنی ہی سناؤں گی، آپ کو کیسی لگی آپ نے بتانا ہے۔ خدا حافظ۔